کس قانون کے تحت قومی اسمبلی نے کوئی قانون بنایا ہے؟ کوئی ایکٹ پاس ہوا ہے؟ کوئی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رینجرز چوکی لگائے گی، وہاں آپ کو کھڑا کرے گی اور آپ اتریں گے اور آپ تعارف کے بعد بھی جامع تلاشی دیں گے، آپ کی ماں بہن بیٹی آپ کے ساتھ ہوگی، پھر بھی آپ کو تذلیل کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی تصویریں بھی لی جائیں گی؟ کہاں، کس نے قانون پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں گولی کو نہیں مانتا، گولی اور گولے کو نہیں مانتا، جی، بلکہ ٹھیک ہے، وہ تو کھائی ہے، میں نے اپنے بلکہ والد کا جنازہ اٹھایا جی مجھے پتہ ہے آپ پہ بھی تو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ہوا تھا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جام شوروں میں ایک دھرنے کے دوران یہ کہا تھا کہ میں گولی کھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے گولی مارو۔ جی ہاں، آپ مجھے کیوں گولی نہیں مارتے ہو؟ جی ہاں، آپ مجھے گولی مارو۔ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گولی کی سیاست نہیں میں چاہتے۔ مار نہیں رہا تھا نا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا۔ ہاں، کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ میری بے عزتی کی گئی، مجھے کیا روکا ہوا گیا، تھا؟ جی مجھے روکا گیا، میں جی رکا۔ جی میرے ساتھ 2 گاڑیاں تھیں۔ جی سندھ حکومت کی طرف سے، ایپیکس کمیٹی کی طرف سے جن لوگوں کے تھریڈ کی لسٹ شائع ہے، اس میں جناب آصف علی زرداری کا نام بعد میں ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری کا نام بعد میں ہے، جناب وزیر اعلیٰ سندھ کا نام بعد میں، پہلے نمبر پر ایپیکس کمیٹی کی لسٹ میں راشد محمود سمرو اور میرے بھائی ناصر محمود کا نام ہے کہ ان کو تھریڈ ہے۔ پھر بھی میں نے پرائیویٹ گن مین نہیں رکھا، پرائیویٹ اپنے ساتھ مسلح لوگ نہیں رکھے، پولیس والے سندھ حکومت نے دیے، وہ میرے ساتھ تھے۔ میری والدہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، بیک سیٹ پہ میری بہن بیٹی بیٹھی ہے۔ روکا، رک گئے، مجھے کہا شناختی تعارف کرائے، میں نے تعارف کرایا، پھر کہا شناختی کارڈ دیں، میں نے دے دیا، پھر کہا آپ کے پاؤں میں کلاشن کوف پڑی ہے وہ دیں، میں نے دے دی، پھر کہا اس کا لائسنس دیں، میں نے لائسنس دیا، پھر کہا گاڑی کی سرچ کروائیں، میں نے سرچ کروایا، میرے بھائی کی جامع تلاشی لی، اس نے دی، پولیس والوں سے ہتھیار لیے، کارڈ لیے، ان کی تصدیق کی پولیس والے۔ جب سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے ویپن واپس کیے، شناختی کارڈ واپس کیے، پولیس والوں کو ویپن واپس کیے، اس کے بعد انہوں نے میری گاڑی کی تصاویر لی، جس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کس قانون کے تحت قومی اسمبلی نے کوئی قانون بنایا ہے؟ کوئی ایکٹ پاس ہوا ہے؟ کوئی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ رینجرز چوکی لگائے گی، وہاں آپ کو کھڑا کرے گی اور آپ اتریں گے اور آپ تعارف کے بعد بھی جامع تلاشی دیں گے، آپ کی ماں بہن بیٹی آپ کے ساتھ ہوگی، پھر بھی آپ کو تذلیل کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی تصویریں بھی لی جائیں گی؟ کہاں، کس نے قانون پاس کیا ہے؟ مجھے دے دیں، میں ماننے کل سے میں تصویریں اپنی بنوانا شروع کر دوں گا، کہیں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے میری تضحیک کی، تذلیل کی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ راشد محمود سمرو اکیلا بندہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا وہ سپاہی ہے جس نے سندھ میں محاذ سنبھالا ہوا ہے، مجھے کمزور کر کے میرے محاذ کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی بے عزتی سے بہتر یہ ہے کہ موت اچھا ہے۔ پھر آپ طاقتور ہیں، آپ گولی مارے، میرا سینہ حاضر ہے، یہی کر سکتا ہوں، میں اپنا سینہ دے دوں اس ملک کے لیے، ذلت تو برداشت نہیں کروں گا، بے عزتی تو اب آپ مجھے بتائیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ ٹھیک تھا، حالات کے مطابق آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن میری بات تو میں نے وہی ہے۔ گولی نہیں اٹھائی، جی میں نے اپنے لیے مانگی ہے کہ بھائی مار دو ہمیں، اگر آپ کو ہم پسند نہیں، ہمارا طرز سیاست پسند نہیں، ہم آپ کو جھکتے نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان آپ کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ جمہوریت کی، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، مولانا وہ ریگنگ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ مولانا آپ کو پسند نہیں ہے تو بھائی پھر ہمیں گولی دے۔ آپ جنازے تو ہم نے اٹھائے ہیں نا، ایک اور صحیح، لیکن جھکیں گے نہیں، غلامی نہیں کریں گے، آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی، عوام کے حقوق کے لیے آخری حد تک لڑیں گے، جھکیں گے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستانیت کی سیاست کی ہے، کبھی کبھی وہ امریکہ کے خلاف بھی بولتے ہیں جی، اور امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل کریں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت امریکہ کی مرضی کے بغیر بن سکتی ہے؟ آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کروں گا۔ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان امریکہ کو دشمن نہیں سمجھتے، مولانا فضل الرحمان امریکہ کی غلامی سے انکار کرتے ہیں۔ ہم آزاد خود مختار قوم ہیں، برابری کے بنیاد پر امریکہ بات کرے ویلکم، سیاسی ڈائلاگ کے دور پر امریکہ بات کرے ویلکم، لیکن آقا اور غلام کا جو تعلق ہے وہ نہ شیخ الہند نے قبول کیا تھا، نہ حضرت نانوتوی نے قبول کیا تھا، نہ اس کے پیروکار قبول کریں گے۔ تو ہم غلامی کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ آپ کے غلام نہیں بنیں گے، ہم آزاد قوم ہیں، یہ اختلاف ہے امریکہ کے ساتھ، دشمن نہیں ہیں ہم امریکہ کے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اقتدار مانگتے ہیں، ابھی تو
پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ گھر چلی گئی، انتخابات ہوئے، ہمیں ہروایا گیا، پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو جتوایا گیا، پی ڈی ایم والے تو آج تک منتیں کریں اور مولانا صاحب لات مار رہے ہیں وزارتوں آپ کو کیوں ہروایا گیا؟ آپ کے ساتھ کیا پہلے دشمنی میں تھی؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی پلیز. اگر مولانا صاحب اقتدار کے شوقین ہوتے تو اب تک اتنی بڑی آفریں آئیں، مولانا صاحب قبول کر لیتے. اقتدار ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہم مولانا فضل الرحمان لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاور رکھنے والی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. یہ آپ غلط سوچتے ہیں کہ مولانا کو اقتدار کی کوئی لالچ ہے. یہ وزیر اعظم ہر آئے دن مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھا ہوا ہو، صدر پاکستان ہر آئے دن مولانا فضل الرحمان کے گھر بیٹھا ہوا ہو، ہر وزیر اعلیٰ، ہر گورنر، ہر پارٹی کا لیڈر وہاں سلامی بھرتا ہو، اس شخص کو آپ ایک وزارت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وزارت کا لالچی ہے؟ نہیں، وہ صدارت کے لیے بھی کہتے تھے نا. کیوں؟ ہمارا ہماری جماعت کی اسٹرگل ہے کہ ہم اس ملک کے اندر قرآن کا قانون، شریعت کا نظام اور لوگوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں. بندوق آپ کی نظر میں غلط، ہم بھی کہتے ہیں غلط. بندوق کے زور پر اقتدار پر پہنچنا آپ بھی کہتے ہیں غلط، میں بھی کہتا ہوں غلط. پھر مولانا فضل الرحمان نے بندوق چھین کر مولوی کو ووٹ کی پرچی دی، پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا، آئین کا راستہ دکھایا، جمہوریت کا راستہ دکھایا، اور ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلیوں کا راستہ دکھایا. آپ وہ بھی ہمارا راستہ روکتے، کہتے وہ بھی غلط، مولوی کا حق نہیں ہے. تو کہاں جائیں گے ہم؟ ہم اقتدار چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں. وکی لیکس کہاں ہیں؟ پاناما کہاں ہیں؟ ڈان لیکس کہاں ہیں؟ ایف آئی اے کہاں ہے؟ نیب کہاں ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو دور کی بات، میرے وزراء اعلیٰ تو دور کی بات، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزیر تو دور کی بات، میرے کسی ایک کارکن پر بھی ایک روپیہ کرپشن کا ثابت نہیں ہو سکتا. جس ملک کی سیاسی جماعت پر کرپشن کا کیس نہ ہو، ٹارگٹ کلنگ کا کیس نہ ہو، بھتہ خوری کا کیس نہ ہو، ملک کے ساتھ وفادار کھڑے ہوں، تو ان کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اقتدار دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں ملک کی خدمت کر سکے. اچھا علامہ صاحب، یہ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب پشاور نے طلب کیا تھا، انہوں نے جانے سے انکار کیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری پوری فورس جائے گی. میں نے کہا تھا، یہ مولانا صاحب نے نہیں کہا. مولانا صاحب کے والد مولانا صاحب نے نہیں کہا تھا، میں نے جی کہا تھا. مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں. جی. نوٹس نہیں آیا تھا. اچھا. خبریں میڈیا پہ چل رہی تھیں کہ نیب مولانا صاحب کو بلا رہی ہے، طلب کر رہی ہے. ہاں جی. جی. ہم نے کہا تھا کہ پھر مولانا صاحب اکیلے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر 10 لاکھ لوگ ساتھ جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ہم پیک پہ تھے، تحریک چلا رہے تھے. جب انہوں نے ہماری تحریک کا راستہ روکنا چاہا، طاقت کے ذریعے، منتوں کے ذریعے، ہر طرح سے، اور وہ ناکام ہوئے، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی کمزور سا مولوی ہے، ایک ایف آئی آر سے، ایک نیب کیس سے ڈر جائے گا، اور ہم جھکائیں گے اور اپنی بات منائیں گے، اور عمران خان کے خلاف تحریک کا مولانا صاحب کا فیصلہ اس طرح ہم واپس لیں گے. پھر ہم نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ ایک نیب کیس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو ڈرانا چاہتے ہو تو لاکھوں کارکنوں کے سروں سے گزر کر مولانا فضل الرحمان تک. کتنے کارکن ہیں آپ کے جو رجسٹرڈ ہیں آپ کے پاس؟ فارم فل کیا ہے جی. جے یو آئی کے جو بنیادی ورکر ہیں، کمیٹیڈ ورکر ہیں، 4.3 ملین پاکستان کے اندر. تو آپ کی جو ایک لٹھ بردار فورس ہے خاکی رنگ کا، جو جی. جس کی مولانا سلامی بھی لیتے رہے ہیں، ان کی